ہے کہ جو دو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ حافظ قرآن، ان کے سینے کے اندر قرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کے اوپر اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ جب اس قرآن کو زمین اور آسمان کے اوپر پیش کیا گیا تو زمین آسمان نے کہا، پہاڑوں نے کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن وہ قرآن آج حافظ قرآن کے سینے کے اندر ہے۔ اس کی فضیلت کے واسطے اتنا کافی ہے کہ پچھلے زمانے میں جو نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوا کرتی تھی وہ کتابیں صرف اس نبیوں کو یاد ہوا کرتی تھی، امت میں کسی کو یاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری تورات، صرف موسیٰ علیہ السلام حافظ، امت میں کوئی حافظ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری انجیل بائبل، تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام حافظ اس کے، نبیوں کو امت کو یہ سعادت نہیں ملی کتاب اللہ یا کلام اللہ کو سینے کے اندر اتارنے کی۔ اسی طریقے سے زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام کو، تو صرف تنہا حافظ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی امت حافظ نہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ ہے اور امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا رواج دیا۔ اور یہ معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر معجزہ تھا، قیامت تک امت کے سینوں کے اندر ڈال کے چلے گئے، کیونکہ نبی جو آئے تھے اپنے مقررہ وقت کے واسطے آئے تھے۔ تو اب پوری دنیا کے اندر قیامت تک کے واسطے یعنی دین محفوظ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کو ڈال کے محفوظ کیا۔ اس لیے ہم دنیا میں واحد قوم مسلمان جو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن لوح محفوظ میں آسمانی دنیا میں موجود ہے، محفوظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو دیا تھا۔ وہ قرآن کو پھر جبرائیل امین لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امت کو دیے تھے۔ آج میرے پاس جو قرآن ہے وہی قرآن ہے۔ کیا آج کے زمانے کے اندر یہودی بول سکتے ہمارے پاس جو یعنی یہ کہ تورات ہے وہ نبی ان کے زمانے کی جو تھی وہ اتری ہوئی ہے، بتا سکتے؟ بھائی وہ زبان ہی باقی نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ عربی میں نہیں ہوئی، جو زبان میں بھی نازل ہوئی تھی وہ زبان ہی نہیں ہے۔ مان لو اگر وہ کتاب مل بھی جاتی ہے، اس پہ عمل کیسا ہو، اس کے معنی معلوم نہیں، اس کے مطلب معلوم نہیں، تو اندازہ لگائیے کہ امت کے اندر بچہ حافظ الحمدللہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز والی بات یہ ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے سوائے حضرت جبرائیل امین کے، کیونکہ حضرت جبرائیل امین قرآن اللہ تعالیٰ سے لوح محفوظ سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارنے والے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت سے بخشا ہے۔ اس لیے کوئی بھی نبی، کوئی بھی فرشتہ کیا ہے، حافظ قرآن نہیں ہے۔ اس لیے آسمانی دنیا کے اندر جو تسبیحات ہوتی ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے قرآن کا ورد نہیں ہوتا۔ کس کو جو سکھا دیا گیا ہے وہ پڑھتے ہیں بس۔ یہ بات ہو گئی، یعنی یہ کہ کس کی، یہ انبیاء علیہ السلام یعنی یہ کہ فرشتوں کی بات ہو گئی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو حافظ قرآن ہے ان کو بھی بہت بڑا ثواب ہے آخرت کے اندر، اور ان کے ماں باپ کو بھی بہت بڑا ثواب ہے آخرت کے اندر۔ اتنا بڑا ثواب ہے کہ آخرت کے اندر ایسی مجلس کے اندر جب حافظ قرآن کو اور ان کے ماں باپ کو جب اللہ تعالیٰ عزت کا جوڑا پہنائیں گے، اکرام کا جوڑا پہنائیں گے، اور کیا ہے ماں باپ کے اور کیا ہے یعنی یہ کہ جو حافظ قرآن ہے ان کو ایسی ٹوپی، ایسا تاج پہنایا جائے گا جو یعنی یہ کہ سورج سے زیادہ روشن رہے گا۔ تو لوگ پوچھیں گے کیا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ کہا جائیں گا نہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اور یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اور حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو جنت کے اندر لے کے جائے گا جس کا جہنم کا ٹکٹ پھٹ چکا ہے، یعنی جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا تھا اپنے گناہ گاری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو کھڑا کر کے بتائیں گا، اے حافظ قرآن، تو ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں 10 لوگوں کو چن لے، تیری وجہ سے ہم جہنم سے نکال کے ان کو جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ اعزاز، اس لیے خاندان میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اکرام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ وہ نارمل نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکٹ ہے، وہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفارش کس کی کرائیں گا؟
علماء نے لکھا ہے کہ جو دنیا کے اندر حافظ قرآن کا اکرام عزت کریں گا، اگرچہ کہ وہ گنہگار جہنم میں جاتا رہیں گا، تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے اکرام اور عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے دل کے اندر یہ ڈالیں گا کہ تو اس کی سفارش کر۔ آج خاندان میں کیا ہوتا ہے، خود ہم حافظ قرآن بنے تو ایک صاحب آگے بولے کئی کو بنائے بھائی، اپنی جنت بنانے بچے کی دنیا ویران کر دیے، یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ بھائی آپ حافظ قرآن نہیں بنائے لیکن کوئی بنایا ہے، کتنا بڑا کام کیا ہے۔ بھائی زندگی کتنی ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، اس سے بڑھ کے کون جیا، کون جینا چاہ رہا؟ بیماریوں کے حساب سے، حالتوں کے حساب سے نہیں۔ قیامت آئیں گی بول کے ہم لگا ٹینشن والے حدیث آئے نا، قیامت کے دن ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھیں گا، تو آج پوچھنا سوال ہی آج پوچھ رہا کیا آپ کا بھائی، آپ کو پوچھ رہا بھائی صاحب آپ کی صبح شام کیسی ہو رہی، آپ کا کاروبار صحیح چل رہا کیا؟ نہیں، یہ قیامت ہے۔ وہ قیامت جب آتی ہوں گی، زلزلہ آتا ہوں گا، لیکن باپ کا بچوں کو نہیں پوچھنا، بچوں کا باپ کو نہیں پوچھنا، بیوی شوہر کی عزت نہیں کرنا، شوہر بیوی کی عزت نہیں کرنا، بھائی بھائی کو نہیں پہچاننا، امیر ہو کے خاندان کے غریب لوگوں کو نہیں دیکھنا، یہ قیامت، اس سے بڑھ کے اور قیامت ہے، اور کہیں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے بہترین بات یہ ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، تو ماں باپ کا ذمہ داری ہے کہ خاندان کے اندر بھی ایسی ایکٹیویٹیز رکھے کہ بچہ یہ یونیفارم کے اندر ہمیشہ رہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ حافظ بن گیا اب اس کو ایسے اسکول میں ڈال دیے جو بالکل ماڈرن ہے، بالکل بے حیائی کا ماحول ہے، بالکل خراب ماحول ہے، بچہ وہ ماحول کے اندر جا کے خراب ہو جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اپنے بچے کو حافظ بنائے ہیں، آئندہ اللہ تعالیٰ سوچ دے رہا، فکر دے رہا نبیوں والے نقش قدم پہ، اور لوگوں کے واسطے یعنی راہ ہدایت بنانا چاہ رہے، اللہ دیا ہے تو عالم بھی بناؤ، اگر عالم نہیں بنا سکتے ہیں، آگے انجینئر بنانا چاہ رہے، ڈاکٹر بنانا چاہ رہے، آپ جو بناتے بناؤ، لیکن ایسا مت بناؤ کہ یہ جو بچہ حافظ قرآن اپنے سینے کے اندر قرآن لگے ہوا، یعنی قرآن اس کے محفوظ ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا ہے۔